ایک بار ایک بہت بڑی مسجد میں گیا تو جو بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہی واش روم، بیت الخلاء وغیرہ بھی ہوتے ہیں نا، وضو خانے ہوتے ہیں، لوگ وضو کرتے ہیں، وہاں استنجا کرتے ہیں، اپنی انسانی ضروریات وغیرہ پورا کرتے ہیں، وضو خانے وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں استنجا وغیرہ کرتے ہیں لوگ۔ تو وہاں ایک دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ہر آنے جانے والے سے 10 روپے 20 روپے وہ لے رہے تھے۔ تو سوچ میں پڑ گیا کہ یہ بھی رزق کمانے کا ایک ذریعہ ہے کہ اتنی بدبودار جگہ میں صبح سے شام تک بیچارے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، 10 روپے 20 روپے لوگوں سے جمع کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں۔ حلال ہے یہ، حرام کمائی کی بات تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو انتہائی گندی اور نجس چیزیں ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم جو مہاجرین ہیں اور جو ان کے انصار ہیں، اللہ نے ان کو جو عزت والی روزی دی ہے وہ کسی کو نہیں دی ہے۔ لوگ پورے دن بیلچا چلاتے ہیں، ہتھوڑا چلاتے ہیں، دکانوں پر بیٹھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور گالیاں دیتے اور سنتے ہیں، پھر رزق کماتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی لے کر آتے ہیں۔ یہ باتیں بیان کرنے کی نہیں ہے، لیکن بطور شکرانہ اور اپنے والد ماجد، اپنے ابو کو اللہ ان کی قبر کو رحمتوں اور برکتوں اور نور سے بھر دے، ان کو یاد کرنے کے لیے ایک قصہ یہاں پر میں ذکر کروں گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے والد ماجد، ہمارے ابو نے رحمہ اللہ تعالی ہمیں کسی بھی کام اور کسی بھی مزدوری پر نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور جنت الفردوس میں اللہ ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم 7 بھائی ہیں، سب کے سب علماء، مولوی اور مفتی اور قاری حضرات ہیں، ہماری کوئی بہن نہیں ہے۔ یعنی 7 بیٹے اگر کسی کے ہوں پھر وہ تو مزدوری پر لگاتے ہیں نا 2-4 کو، وہ پیسے لے کر آئیں گے اور باپ جو ہے یہاں پیسے جمع کرے گا اور بڑا گھر بنائے گا، بڑی گاڑی لے گا، الی آخری ہی بہت ساری باتیں ہیں۔ لیکن ہمارے والد نے اور ہماری والدہ نے، اللہ تعالیٰ ان دونوں پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری والدہ کو عزت دے، برکت دے اور ان کو مزید ایسے اسباب ان کو عطا فرمائے کہ وہ کسی کی محتاج نہ ہو۔ ہمارے رشتہ داروں نے ہماری والدہ کو یہ کہا کہ آپ کے گھر میں تو یہ نر اور مرد ہیں، لڑکے ہیں سب، ان میں سے کسی کو کام پر لگا دیں، وہ مزدوری کریں گے، پیسے کمائیں گے، پھر آپ کے گھر کے اخراجات اچھے ہو جائیں گے، خرچہ اچھا چلے گا۔ تو ہماری والدہ نے اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹوں کے ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی کمائی سے روٹی نہیں کھانا چاہتی، 1 ہفتے تک میں بھوکی رہ سکتی ہوں لیکن اپنے ان بچوں کے ہاتھوں سے روٹی کما کر نہیں کھا سکتی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا ابا عطا کیا اور ایسی امی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ
ہمارے ابا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے تمام بیٹوں کو علم دین سکھلایا، دنیاوی علم سکھلائے، لیکن مزدوری پر نہیں لگایا۔ اور اللہ تعالی ہماری امی کو بھی بہت زیادہ عزت عطا فرمائے اور ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کی کمائی سے اپنی دنیا نہیں بنائی۔ تو میں یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی میں ناشتہ وغیرہ کرنے کے لیے ہوٹلوں میں جایا کرتا تھا، اس لیے کہ جامعہ فاروقیہ کراچی میں صبح کا ناشتہ نہیں دیا جاتا، تو مجبوراً ہمیں ہوٹلوں میں جانا پڑتا تھا، چائے، روٹی یا پراٹھا، بس اس سے زیادہ تو اور گنجائش ہمارے پاس بھی نہیں تھی۔ تو ہوٹلوں میں جب میں جایا کرتا تھا تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں، چائے اور روٹی آپ کے سامنے لا کر رکھتے ہیں، ان کو دیکھ کر اس وقت میں رویا کرتا تھا۔ بچپن سے یہ میری طبیعت میں موجود ہے کہ میں اس طرح کے مظلوم بچوں کو دیکھ کر رو پڑتا تھا۔ میرے ساتھ جو ساتھی ہوتے تھے وہ حیران ہوتے تھے کہ آپ اتنی جلدی کیوں روتے ہیں اور کیوں آپ کو اتنا رحم آتا ہے؟ ان کے ماں باپ نے ان کو اسی کام پر لگایا ہے تو کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہا کرتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس طرح کے ہوٹلوں پر کام کرنے کے لیے نہیں رکھا۔ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ہاتھوں کو قلم پکڑنے کے لیے استعمال کیا، کتاب پکڑنے کے لیے استعمال کیا، لیکن ہمارے ہاتھوں کی کمائی کے ذریعے انہوں نے اپنی دنیا نہیں بنائی۔ ہمارے ابا اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، دنیاوی مال و دولت، کوئی اکاؤنٹ، کچھ بھی نہیں تھا۔ بہت تھوڑے سے پیسے انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور ہماری امی بھی آج اسی حالت میں زندہ ہے کہ ان کے پاس دنیا نہیں ہے۔ تو ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کمائی سے نہ کھائیں۔ اسی طرح یہ جو مستریوں کی دکانوں پر کام کرنے والے بچے ہوتے ہیں، گاڑی وغیرہ صحیح کر کے پیسے کماتے ہیں، گاڑی کی مرمت وغیرہ ان کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ جایا کرتے تھے۔ اور آج بھی جب میں بازاروں میں جاتا ہوں، ان بچوں کے کالے کالے پیٹرول، موبائل اور گریس وغیرہ میں لت پت ہاتھوں کو دیکھتا ہوں، معصوم معصوم بچے ہیں، تو میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں۔ اور میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ماں باپ عطا کیے جنہوں نے مجھے مزدوری پر نہیں لگایا، ورنہ اگر وہ ہمیں مزدوری پر لگاتے، ہم 7 بیٹے تھے، 7 بھائی، اتنے سارے بھائیوں میں سے 3 کو مدرسے پر اور 3 کو مزدوری پر اور 1 کو گھر پر لگا دیتے، جیسے کہ آج کل ماں باپ کرتے ہیں، تو ان کی بھی دنیا بن جاتی۔ لیکن الحمدللہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کی زندگی کو بہتر فرمائے اور ان کی عزت و عظمت میں اضافہ فرمائے۔ آج انہی ماں باپ کی برکت اور والدین کی شفقت کا نتیجہ ہے کہ میں یہ قرآن کریم کا سبق آپ کے سامنے پڑھا رہا ہوں، ورنہ میں بھی مزدور ہوتا، کسی ہوٹل میں کام کرتا اور کسی مستری خانے میں کام کرتا، کسی قالین بافی کے کارخانے میں کام کرتا۔ ہمارے زمانے میں اس وقت لوگ قالین کا کام کیا کرتے تھے، اور قالین بافی کے لیے لوگ اپنے بچوں کو، معصوم معصوم بچوں کو بند کر دیتے تھے اور قرض لیتے تھے، گروی رکھنا کہتے ہیں اس کو۔ 20,000 روپے قرض لے لیتے ہیں، اپنے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، اور بچے کو جو ہے 2-3 مہینے کے لیے وہاں بند کر دیتے ہیں۔ وہ بیچارہ وہاں غلاموں کی طرح، نوکروں کی طرح کام کرتا ہے، ہر قسم کی گالیاں سنتا ہے، ہر قسم کے ان کے استاذوں کے اور جو بڑے ہیں ان کی بد اخلاقی اور بدسلوکی کا نشانہ بنتا ہے بیچارہ۔
ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جو بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ بس ہر قسم کے ماں باپ اس دنیا میں موجود ہیں اور ہر قسم کی اولاد اس دنیا میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے ماں باپ عطا کیے۔ کاش کہ ہم اپنے اچھے ماں باپ کے اچھی اولاد بن سکتے۔ بس یہ افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے کہ میں اپنی امی کی بھی خدمت نہیں کر سکا، اپنے ابا کی بھی خدمت نہیں کر سکا، جہاد کے میدان میں آ گیا اور یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ لیکن شکر ہے اللہ جل جلالہ کا کہ میں نے اپنے ابا سے ان کا حق بخشوا لیا تھا۔ ان کی وفات سے تقریباً کچھ عرصہ پہلے میں نے ان سے بڑی مشکل سے ملاقات بھی کی اور ان کو میں نے یہ کہا کہ ابا میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا کہ تم جس کام میں مصروف ہو یہ بہت بڑا کام ہے، تم بس میرے لیے دعائیں کرنا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، بخش دیا ہے، جاؤ اور وزیرستان چلے جاؤ، پاکستان کے خلاف تم جہاد میں مصروف ہو، اس جہاد میں مصروف رہو۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابا نے بھی مجھے اپنا حق بخش دیا تھا اور معاف کر دیا تھا۔ ہماری امی الحمدللہ آج بھی زندہ ہے، لیکن ہمارے رابطے ان کے ساتھ نہیں رہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے کہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکے۔ لیکن بات وہی ہے کہ عبداللہ اعظم شہید رحمہ اللہ تعالی جو ہم سب کے استاد ہیں، ہم سب کے بڑے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بیٹا جو ہے اپنی ماں کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کر رہا تھا، تو ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے تمہیں پالا ہے، تمہیں بڑا کیا ہے، اور جب تم میری خدمت کے لائق ہوئے تو تم چلے گئے۔ تو بیٹے نے عجیب جواب دیا۔ بیٹے نے کہا کہ امی میرے دوسرے جو بھائی ہیں وہ دنیا میں آپ کی خدمت کرتے ہیں، میں آپ کی خدمت قیامت کے دن کروں گا انشاءاللہ۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں شہید ہو جاؤں، اور شہید جو ہے وہ اپنے خاندان کے 70 افراد کے لیے شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا اور ان کو جنت لے جائے گا۔ تو آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ میں شہید ہو جاؤں، اور قیامت کے دن جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ ایسا دن ہوگا کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، ہر چیز سے بھاگ رہا ہوگا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر انسان اپنی پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ نفسی نفسی، ہر انسان میری جان چھٹ جائے، میری جان چھٹ جائے، اس مصیبت میں گرفتار ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ لیکن اس دن شہید اپنے رشتہ داروں کے لیے شفاعت کرے گا۔ لوگ اپنی جانوں کے لیے اور اپنی مصیبت کے لیے رو رہے ہوں گے، شہید اپنے رشتہ داروں کو تلاش کر رہا ہوگا، اس لیے کہ وہ تو بخشایا ہے نا، وہ تو معاف ہے، اس کو تو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں کو تلاش کر رہا ہوگا، اپنے ابا کو تلاش کر رہا ہوگا، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھانجوں کو تلاش کر رہا ہوگا۔ تو عبداللہ اعظم رحمہ اللہ یہ قصہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس طرح کے بیٹے یہاں پر آئے اور شہید ہو کر چلے گئے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی سعادت نصیب فرمائے اور مجھے اپنے ماں باپ کی روز قیامت شفاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔